اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ملک القدوس العزیز الحکیم الرحیم النعیم والصلاة والسلام علی نبینا و حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ والصلاة والسلام علی آلہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی قرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ذات باری تعالیٰ اپنی پاک کتاب قرآن مجید میں سورہ روم کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ تم زمین و آسمان میں جتنی بلندیاں دیکھ رہے ہو وہ تمام بلندیاں در حقیقت سب کی سب خدا کے لیے، جتنی بلندیوں کی مثالیں ہیں وہ تمام خدا کے لیے ہیں، چاہے وہ زمینوں میں ہوں یا آسمانوں میں۔ لیکن کمال یہ ہے ہماری انسانی زندگی کے اندر جب ہم غور کر رہے ہیں بلندی بالائی، نشیب و فراز، پستی، ٹاپ باٹم، ہائٹ لو، یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ مترادفات ہیں کہ جن سے ہم سب واقف ہیں، روزمرہ زندگی میں انہیں استعمال کر رہے ہیں۔ ہر انسان جس مقام پر ہے، جس پروفیشن میں ہے، جس مرحلے پر ہے، چاہتا یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح بلندی تک پہنچ جائے، اعلیٰ رتبے پہ پہنچ جائے۔ فلاں صاحب بہت اعلیٰ مقام پر ہیں، فلاں صاحب بہت اعلیٰ پوسٹ پر ہیں، لیکن قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جتنی اعلیت ہے، جتنا علو ہے، جتنی بلندی ہے، جتنی ہائٹ ہے، اور اس کی جتنی مثالیں اس دنیا میں پائی جاتی ہیں، چاہے وہ زمینوں میں ہوں چاہے وہ آسمانوں میں ہوں، وہ سب کی سب خدا کے لیے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن جب اس بلندی کے بارے میں انسان سوچ رہا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ جس طرح ممکن ہو، بھلے اسے غلط راستوں سے کیوں نہ گزرنا پڑے، بھلے اسے کسی کا حق کیوں نہ مارنا پڑے، چاہے بڑے سے بڑا رسک کیوں نہ اٹھانا پڑے، لیکن اسے بلندی تک پہنچنا ہے، بالائی تک پہنچنا ہے۔ ایک ایسی بالائی، ایک ایسی بلندی، ایک ایسی ہائٹ کہ جس کے بارے میں وہ خود ناواقف ہے، کیا وہ ہائٹ واقعی ہائٹ ہے یا نہیں، اسے خود نہیں پتا کہ وہ بلندی جسے وہ بلندی سمجھ رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں اس مقام پہ پہنچنے کے بعد اسے پھر اس سے بلند ایک مقام نظر آئے۔ اس دنیا میں آج تک جتنی بلندیاں ہیں جہاں انسان پہنچ رہا ہے، چاہے وہ K2 کی چوٹی ہو یا ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی ہو، انسان وہاں پہنچنے کے باوجود اپنے آپ کو کمتر محسوس کر رہا ہے، اور انسان کا یہ احساس کمتری اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اتنی بلندی پہ جانے کے باوجود کوئی ایسی ہستی ہے جس سے واقفیت رکھتا ہے، جس سے علم رکھتا ہے، جو اس سے بھی زیادہ بلندی پر ہے، جو اس سے بھی زیادہ ہائٹ پر ہے۔ لیکن اس تمام بلندی کے اندر جتنی بھی بلندیاں ہیں انسان اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھ رہا ہے۔ کتنی مرتبہ ہم نے دین میں سر بلند ہونے کا سوچا، کتنی مرتبہ ہم نے یہ سوچا کہ وہ بلندی عطا ہو جو صرف اس دنیا میں نہ ہو بلکہ آخرت میں بھی بلندی رہے، وہ بلندی کہ جو ہمیشہ سر بلند دکھائی دے، ایک ایسی بلندی کہ جو صرف اور صرف راہ خدا میں چلنے سے حاصل ہو سکتی ہے، ایک ایسی بلندی کہ جو صرف اتنی سی آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہے کہ ایک مرتبہ تم خود کو جھکانے کی کوشش کرو، پھر ہم دیکھو تمہیں کس طرح بلندی عطا کرتے ہیں۔ اور دنیا جانتی ہے کہ
جس نے غرور کیا، جس نے تکبر کیا، جس نے خود کو بڑا سمجھا، اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ مامون ہے، ہارون ہے، شداد ہے، آخر کہاں ہیں یہ سب؟ آج کیوں نہیں نظر آ رہے؟ وہ بنی اسرائیل جس نے ہزاروں انبیاء کو صحراؤں پہاڑوں کے دامنوں میں دفنا دیا، وہ قومیں کہ جو اپنے آپ کو اس زمین پر حکم روا سمجھتی تھیں، وہ فرعون جو خود کو ربکم الاعلیٰ کہا کرتا تھا، کیا وہی فرعون آج کسی صورت میں باقی ہے؟ لیکن انسان اس کے باوجود بلندی تک جانا چاہ رہا ہے، اس کو ایک ایسی بلندی کی جستجو ہے جس کا در حقیقت اسے خود علم نہیں کہ آخر کون سی بلندی ہے۔ ہر دوڑ جس میں انسان کامیاب ہونا چاہے، اس کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو مقصد کا اندازہ ہونا چاہیے۔ اگر بے مقصد، اگر بغیر کسی بیریئر کے، بغیر کسی ٹارگٹ کے ایک انسان بھاگنا شروع کر دے تو پوری زندگی بھاگ تو سکتا ہے، دوڑ تو سکتا ہے، لیکن اپنے مقصد کو نہیں پا سکتا، لیکن اپنی منزلت تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کیونکہ اس نے پہلا قدم اٹھانے سے پہلے اپنے مقصد کا تعین نہیں کیا۔ اس نے بلندی جو چاہی ہے وہ در حقیقت بلندی نہیں ہے۔ وہ اس بلندی پہ آنے کے باوجود جب دیکھتا ہے اس سے بہت اور آگے ایسے مقامات ہیں جو اس سے زیادہ بلند ہیں، جو اس سے کہیں زیادہ اونچے ہیں۔ اور استاد عزیز آیت اللہ محسن قرائتی کہا کرتے تھے کہ انسان اس دنیا میں اوپر جانا چاہ رہا ہے، انسان اس دنیا میں مشہور ہونا چاہ رہا ہے، انسان اس دنیا میں چاہتا ہے کہ جہاں جائے 4-6 لوگ جمع ہو جائیں اور اسے دیکھنا شروع کر دیں۔ تو اس موقع پہ استاد کہتے ہیں کہ تعجب ہے کہ گندگی سے اٹھنے والا دھواں جتنی اوپر جاتا ہے اتنی اوپر انسان تو نہیں جا سکتا۔ کیا وہ دھواں انسان سے زیادہ طاقتور ہے؟ ایک انسان مشہور ہونا چاہ رہا ہے، آج ماؤنٹ ایوریسٹ، K2 پوری دنیا میں مشہور ہے، لیکن جہاں ہے جیسی ہے اسی طرح صدیوں سے اپنی جگہ پر موجود ہے، اس کی صحت پہ، اس کی شکل پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ آج انسان چاہ رہا ہے کہ اس کے گرد افراد جمع ہو جائیں۔ آپ آج ایک ایسے جانور کو لے آئیں جو آپ کے علاقے میں نہیں پایا جاتا، اس کے گرد بھی 4 افراد جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک بندر گلی میں آ جائے، 25 بچے اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہ تمام ٹارگیٹس، وہ تمام بلندیاں، وہ تمام ملاقات جو انسان نے اپنی بلندی کے لیے تعین کیے ہیں، در حقیقت وہ کسی صورت میں بلند نظر نہیں آتے۔ یہی وجہ ہے کہ اس بلندی پہ جانے کے باوجود پھر انسان سرگرداں ہے، پھر پریشان ہے کہ یہ بلندی وہ بلندی نہیں جو میں سوچ رہا تھا۔ یہ بلندی ہرگز اس کو سربلندی عطا نہیں کر رہی۔ اگر وہ اتنی بلندی پہ پہنچنے کے باوجود اپنے سر کو جھکائے جا رہا ہے تو اس کا مطلب وہ بلندی نہیں ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ وہ بلندی ہے جو ایک مرتبہ اس سر کو جھکانے کے بعد وہ پروردگار عطا کر رہا ہے جو در حقیقت رب اعلیٰ ہے، جو در حقیقت ان تمام بلندیوں کا مالک ہے جو اس دنیا میں یا آخرت میں پائی جاتی ہیں یا کشف ہو سکتی ہیں۔ اور وہ تمام بلندیاں جو یہاں پر موجود نظر آ رہی ہیں، بہت ممکن ہے کہ بلندی بلندی نہ ہو، ہم اس بلندی کو بلندی تصور کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بلندی کو اس شخص کی نگاہ سے دیکھیے جو آپ سے بلندی پر فائز ہے، وہ ہمیشہ آپ کو پست سمجھ رہا ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ انسان جتنی بلندی پر پہنچ جائے اس رب الاکبر کا شکر ادا کرتا رہے، اس کے سامنے سر کو جھکاتا رہے، تاکہ اس دنیا کی کوئی بلندی ایسی نہ ہو، اس دنیا کا کوئی فراز ایسا نہ ہو، اس دنیا کا کوئی اعلیٰ درجہ و مقام ایسا نہ ہو جہاں اس کا نام اس کے رب الاعلیٰ کے نام کے ساتھ باقی نہ رہ سکے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال امیر المومنین علیہ السلام فی نہج البلاغہ فی کلمات الحکمہ فی صفت المؤمن المؤمن بشرہ فی وجہہ وحزنہ فی قلبہ اوسع شیء صدرا واذل شیء نفسا یکرہ الرفعۃ وینشأ السمعۃ طویل غمہ بعید ہمہ کثیر صمتہ مجہول وقتہ شکور صبور مغمور بفکرتہ ظنین بخلتہ سہل الخلیقۃ لین العریقۃ نفسہ اسلب من الصلد وہو اذل من العبد. کلمات حکمت میں 333 نمبر. مولا متقیان فرما رہے ہیں صفات مومن بیان کرتے ہوئے کہ مومن در حقیقت وہ ہے کہ جس کا چہرہ بشاش ہے، حشاش ہے، جس کا چہرہ تمہیں ہمیشہ ہنستا مسکراتا نظر آ رہا ہے لیکن اس کا دل رنج و غم سے بھرا ہوا ہے. اور اس کا یہ دل جو رنج و غم سے بھرا ہوا ہے، یہ رنج و غم دنیاوی رنج و غم نہیں ہے. اس سے مراد وہ رنج و غم ہے کہ جو آخرت کے لیے ہے. وہ رنج و غم ہے کہ جو مومن حبط اعمال سے ڈر رہا ہے. وہ ڈر رہا ہے کہیں میرے اعمال ضائع نہ ہو جائیں. وہ ڈر رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اس سے زیادہ بہتر اپنے رب کا شکر ادا کر سکتا تھا، کہ میں اس سے زیادہ بہتر اپنے خدا کو یاد کر سکتا تھا. اس کے آگے مولا فرماتے ہیں کہ صفت مومن یہ ہے کہ اس کا سینہ انتہائی کشادہ ہے، اور اس کشادہ سینے کے ساتھ ساتھ وہ متواضع ہے. یعنی کتنا ہی بڑا سینہ ہے لیکن اس کے باوجود وہ ہر ایک سے تمہیں جھکتا مل رہا ہے، ہر ایک سے ادب و احترام کے ساتھ مل رہا ہے. ہرگز غرور نہیں کر رہا، ہرگز تکبر نہیں کر رہا، جبکہ وہ اس درجے پر ہے کہ اس کے دل میں انتہائی رنج و غم ہے، جبکہ وہ صف مومن میں کھڑا ہے. اور یہ ہماری آپ کی نگاہ میں مومن نہیں ہے بلکہ امیر المومنین کی نگاہ جسے مومن سمجھ رہی ہے. لیکن اس کے باوجود کمال مومن یہ ہے کہ وہ اپنا سینہ کشادہ ہونے کے ساتھ ساتھ متواضع ہے. اور یہی بلندیاں، یہی ہائٹس کہ جہاں پہنچنے کے لیے ہر انسان ہر راستے سے گزرنے کے لیے تیار ہے، چاہے اسے اپنے کسی مومن بھائی کے شانے پہ پاؤں رکھ کے اوپر جانا پڑے، چاہے کسی مظلوم کا سر کچلنا پڑے، چاہے کسی کا حق غصب کرنا پڑے، لیکن اسے بلندی تک پہنچنا ہے، اسے اعلیٰ مقام پر پہنچنا ہے، اسے ہائٹ تک جانا ہے. اور اس دیوانگی کی حد تک اس اعلیٰ مقام کی خواہش اس کے دل میں ہے کہ وہ رب العالیٰ کو فراموش کر چکا ہے. مولا متقیان فرماتے ہیں کہ مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ بلندی سے نفرت کرتا ہے. بہت عجیب کلام ہے مولا کا کہ وہ بلندی سے نفرت کرتا ہے. وہ ہرگز اس لیے بلندی سے نفرت نہیں کرتا کہ وہ ان کو نعمت خدا نہیں سمجھتا، نہیں، بلکہ وہ اس لیے نفرت کرتا ہے کہیں ایسا نہ ہو میں بلندی پہ جانے کے بعد مغرور ہو جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو میں بلندی پہ چلا جاؤں تو اپنے سے نیچے والے افراد کو پست تصور کرنے لگوں. ذرا سوچئے، اگر ہر وہ شخص جو آج خود کو ایک بلندی پر تصور کر رہا ہے وہ اپنے سے نیچے جتنی مخلوقات موجود ہیں جب انہیں دیکھنا شروع کرتا ہے کس قدر پست نظر آتی ہے. کیا ہم اور آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس چیز کا تصور کر سکتے ہیں کہ جب عرش الہی سے ہمیں دیکھا جاتا ہے تو ہمارا کیا قد نظر آتا ہے، ہماری کیا بلندی نظر آتی ہے، ہمارا کیا مقام نظر آتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ احسنکم اتقاکم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے
جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اس لیے مومن بلندی سے نفرت کر رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میں بلندی پہ جانے کے بعد مغرور ہو جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بلندی پہ جانے کے بعد تواضع کو چھوڑ دوں، کہیں ایسا نہ ہو میں بلندی پہ جانے کے بعد ان لوگوں کو بھول جاؤں جو مجھ سے پست ہیں یا جو مجھ سے نیچے رہ گئے۔ اور مولا کہہ رہے ہیں کہ مومن شہرت سے نفرت کر رہا ہے، اس کا غم طویل ہے۔ وہ شہرت کہ عام انسان جس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، مومن اس شہرت سے نفرت کر رہا ہے۔ یہ وہ تمام بلندیاں ہیں کہ جن کو ہم بلندی تصور کر رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کیا یہ تمام ہائٹس، یہ تمام بلندیاں جنہیں ہم بلندی سمجھ رہے ہیں، کیا یہ واقعی بلند ہیں یا نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ جسے ہم بلندی تصور کر رہے ہوں وہ در حقیقت پستی ہو، جسے ہم پستی تصور کر رہے ہیں وہ در حقیقت بلندی ہو۔ اسی لیے کہا گیا کہ جب انسان مبتلا ہے مصیبتوں میں، اس وقت اپنے رب کی قوت کا، قدرت کا اسے احساس ہے، اور جس وقت وہ لذات میں زندگی گزار رہا ہے اس وقت اس کو ہرگز خدا یاد نہیں آ پا رہا۔ عجیب بلندیاں ہیں، بلندیوں کی داستان عجیب ہے۔ صدیوں سے یہ بلندیوں کا سفر چل رہا ہے۔ یہ پہاڑ کہ جنہیں ہم بے مقصد سمجھ رہے ہیں، جنہیں قرآن مجید نے یہ بیان کیا کہ یہ در حقیقت وہ میخیں ہیں، وہ کیلے ہیں جو ہم نے زمین پر لگا دی، وہ میخیں کہ جن کی وجہ سے زمین کا بیلنس برقرار ہے۔ اور یاد رکھنا روز قیامت یہ پہاڑ جنہیں تم بہت طاقتور تصور کر رہے ہو، روئی کے گالوں کی طرح ہواؤں میں اڑتے چلے جائیں گے۔ یعنی کمال ہے وہ بلندی جس کو ہم اپنی تمام زندگی میں بلندی تصور کرتے رہے، وہ بلند و بالا پروردگار جب حکم صادر کرے گا تو یہ اتنی بلند شے روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائے گی، یہ اس قدر مضبوط، اتنی چٹیل، اتنی طاقتور، اتنی سخت زمین کے جس کو تراشنے کے لیے ہر تیشہ کام نہیں آ سکتا، یہ عظیم پہاڑ روئی کے گالوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ تو آخر کیسے ممکن ہے کہ پروردگار کسی ایسے مومن کو کہ جس نے اپنے رب کی خاطر، اپنے رب کی بزرگی کی خاطر اپنے سر کو جھکا لیا ہو، اسے سربلندی عطا نہ کرے؟ اور حقیقی سربلندی وہی ہے جو صرف اس دنیا میں نہیں ہے بلکہ اس دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی سربلند ہے۔ کمال زندگی یہ نہیں کہ جب تک زندہ ہے لوگ یاد رکھیں، کمال زندگی یہ ہے کہ اس دنیا سے دار باقی کی طرف کوچ کر جانے کے بعد بھی لوگ اسے یاد رکھیں۔ سربلندی یہ ہے، سرفرازی یہ ہے، ہائٹ یہ ہے، ہائٹ آف لائف یہ ہے کہ انسان ظاہری طور پر جب اپنی زندگی ختم کر لے، اس دنیا سے چلا جائے، اس کے بعد اس کی زندگی کا سفر شروع ہے۔ اب یہ سفر بلندیوں کی جانب ہے۔ یہاں دیکھنا ہے کہ کون کس بلندی پر جا سکتا ہے، کون کس معراج پر ہے۔ اور یہ جتنی چیزیں، یہ جتنی بلندیاں ہیں، یہ سب انسان کے لیے ہیں۔ اسی لیے رب العزت نے ارشاد کیا، متعدد جگہ قرآن میں کہا، خلق لکم، سخر لکم، تمہارے لیے تو خلق کیا ہے، ارے تمہارے لیے تو میں نے قابل تسخیر بنایا ہے اس کو۔ لیکن کمال ہے انسانی زندگی کا کہ انسان
بلندی کی تگودو میں بلند سے بلند، بہتر سے بہتر، اونچے سے اونچے مقام کے پیچھے جاتا رہا، لیکن جب ایک مقام پہ پہنچ گیا تو اس مقام پہ پہنچنے کے بعد یا تو غرور میں مبتلا ہو گیا یا اپنے سے پست لوگوں پر ظلم کرنے لگا۔ نہج البلاغہ میں مولا متقیان فرما رہے ہیں من نال استطال، کہ جس کو منصب مل گیا، جس کو مقام مل گیا، جس کو پوسٹ مل گئی، بس اس نے فوراً ہی اپنے ماتحتوں پر ظلم شروع کر دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر شخص ایسا کر رہا ہو، مگر اکثر یہی دیکھا جا رہا ہے کہ من نالا استطالا، جس کو مقام ملتا جا رہا ہے وہ ظلم کرنا شروع کرتا جا رہا ہے۔ اب اس انسان کو اس زندگی میں سمجھنا یہ ہے کہ کون سا مقام وہ مقام ہے کہ جہاں کے لیے اسے بنایا گیا۔ اگر انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ایک پہاڑی کی چوٹی کو سر کر کے اس نے اپنا مقصد تخلیق پورا کر دیا تو بے شک بالکل غلط سوچ رہا ہے۔ یہ تو تھا ہی تمہارے لیے، سخر لکم، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تمہارے لیے قابل تسخیر ہے، یہ تو تمہاری نااہلی ہے کہ تم اب تک یہاں تک نہ پہنچ سکے تھے، یہ تو تمہاری نادانی ہے کہ تم نے آج تک یہ چیز کشف نہ کی تھی۔ لیکن اگر تمہاری نظر میں بلندی صرف اس دنیا میں بلندی ہے تو یاد رکھو کہ اس دنیا کی تمام قیمتی چیزیں کہ جس کو انسان آج قدر و قیمت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے وہ پستیوں میں پائی جاتی ہیں، وہ گہرائیوں میں پائی جاتی ہیں۔ لیکن بلندی کے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ ایک صفت، ایک اسپیشلٹی اٹیچ ہو گئی ہے، ایک صفت متصل ہو گئی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جو بلند ہے وہ بہتر ہے۔ ہمیشہ ایسا نہیں ہے، یہ کوئی کلیہ نہیں ہے، کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ جو بلند ہو وہ بہتر ہو، بلکہ عقلی فارمولہ یہ ہے، الہی فارمولہ یہ ہے کہ جو بہتر ہے وہ بلند ہے۔ وہی الفاظ ہیں، وہی الفاظ ہیں، صرف ترتیب میں تبدیلی ہے۔ جو انسان یہ سوچ رہا ہے کہ جو بلند ہے وہ بہتر ہے تو اس کے موقع، اس کے سامنے جو بھی بلندی پر آ جائے وہ اسے بہتر لگے گا۔ لیکن ایک انسان جو اپنی زندگی کا ویژن یہ رکھتا ہے کہ جو بہتر ہے وہ بلند ہے، تو چاہے اسے بہتری سمندر کی تہوں میں ملے، چاہے اسے وہ بہتری پہاڑوں کے بجائے کھائیوں میں ملے، کیونکہ در حقیقت دیکھا جائے تو ہر پہاڑ اگر اس کو پلٹا دیا جائے تو کھائی بن سکتی ہے۔ ہر وہ کھائی، ہر وہ گہرائی جسے آپ کھائی سمجھ رہے ہیں، اگر اس کو پلٹ دیا جائے تو وہ ایک تنومند پہاڑ بن سکتا ہے۔ لیکن انسان اس بلندی اور پستی کا تصور نہیں کر سکا۔ مشکل یہ ہے، بلندی وہ بلندی ہے کہ جو اس کو معاشرے کی نگاہ میں بلند کرے، بلندی وہ بلندی ہے جو سب سے بلند و بالا اس کے خدا کی نظر میں اسے بلند کرے۔ آخر اگر دو چار افراد کے سامنے اگر آپ کسی مقام پر ہیں تو ہرگز یہ نہ سمجھیے گا کہ
آپ آج جس مقام پر ہیں کل بھی اسی مقام پر ہوں گے. مشکل انسان یہ ہے، ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم ہر مقام پہ آنے کے بعد مولا کے قول کے مطابق من نالا استطالا، جیسے ہی منصب مل جائے ہم ظلم شروع کر دیتے ہیں، ہم گمراہی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، ہم بلندیوں کو بہت سطحی معنی میں تصور کر رہے ہیں. حقیقی بلندی تو وہ ہے کہ چاہے انسان اپنی تمام زندگی خاک نشینی میں گزار دے لیکن ہمیشہ بلند لوگوں میں اس کا نام لیا جائے، ہر بلند و بالا ہستی اس کا نام لے. اسی لیے کہا گیا من فنا فی اللہ فبقا مع اللہ، جس نے خود کو اپنے خالق کی ذات میں گم کر دیا، جس نے خود کو خدا کی راہ کے لیے وقف کر دیا، بس سمجھ لو کہ اس کو حقیقی بلندی نصیب ہو گئی. اور ہرگز اسلام یہ تصور نہیں دیتا کہ خدا آپ کو صرف پہاڑوں بیابانوں میں ملے گا، بلندیوں پہ ملے گا، کہ بلندی پہ جایا جائے تو دعاؤں میں یاد رکھا جائے. ہرگز ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے. ذرا تصور کیجئے کہ پہاڑوں کی تہوں میں رہنے والے ہزارہا کیڑے مکوڑے اگر رزق پا رہے ہیں، اگر زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار انہیں دیکھ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے خالق دو جہاں ان کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں مقامی بلندی یا پستی ہرگز تمہارے رب کی نظر میں معیار نہیں ہے، بلکہ معیار تمہارے اعمال کی بلندی ہے، معیار تمہارے نفس کی رفعت ہے، معیار تمہاری سوچ کی بلندی ہے، معیار تمہاری فکر کی بلندی ہے. وہ بلندی کہ جو ہو سکتا ہے ہزاروں گرے ہوئے لوگوں کو جینے کا سہارا دے دے، ہزاروں زندگی سے مایوس لوگوں کو ایک نئی زندگی کی امید دے دے. وہ بلندی کہ جو خاک میں مل جانے کے باوجود پروردگار اپنے بندے کو عطا کر دے. وہ بلندی کہ جو بلند و بالا پروردگار اپنے خاص لوگوں پہ عنایت کرے. کتنی عجیب بات ہے کہ بلندیاں، یہ پستیاں، یہ نشیب و فراز، یہ عروج و زوال، جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہم سن رہے ہیں، اپنے اطراف میں دیکھ رہے ہیں، کسی چیز کی کوئی حد ہی نہیں. یعنی اگر انسان گرنا شروع ہو رہا ہے تو اس کی پستی کی کوئی حد نہیں ہے. قرآن مجید نے آواز دی اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ بالکل جانوروں جیسے ہیں. جس انسان نے اپنی انسانیت کو نہ پہچانا، جس انسان نے اپنے مقام کو نہ پہچانا، وہ جانوروں جیسا ہے. بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے. اور جب بلندیوں کی بات ہوئی، بلندی کا حقیقی مطلب کمال ہے. بلندی کا حقیقی مطلب، اصلی مطلب معراج ہے، یعنی عروج پہ پہنچ جائے. انسان اس بلندی پر پہنچ جائے کہ جہاں پہنچنے کے بعد پروردگار اس کو انسان کامل کہنے لگے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى،
سورہ نحل میں رب العزت نے ارشاد کیا کہ مثل الاعلیٰ جو ہے وہ خدا کے لیے ہے، اور یہ مثل الاعلیٰ اور کوئی نہیں، ذات گرامی، اولیاء کرام، انبیاء کرام، اور جس کا بہترین اتم و اکمل مصداق ذات گرامی ہے پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ہے مثل الاعلیٰ۔ اور کس قدر اعلیٰ کہ جس کے علو کی حد یہ ہے، جس کی بلندی کی حد یہ ہے کہ جب کہا جا رہا ہے تو حد معین نہیں ہے، قاب قوسین او ادنا، یا تو 2 کمانوں کا فاصلہ تھا یا اس سے بھی کم تھا۔ یعنی اگر انسان اپنی انسانیت کو پہچان لے تو اس کو وہ حقیقی بلندی نصیب ہو سکتی ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، اور اگر یہی انسان اپنی انسانیت کو نہ پہچانے تو اتنی پستیوں میں گر سکتا ہے کہ اس کی پستیوں کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ اشرف المخلوقات بھی عام حیوانوں جیسا ہو سکتا ہے بلکہ اس سے بھی بدتر ہو سکتا ہے، لیکن انسانیت یہ ہے کہ اپنے آپ کو بلند کیا جائے، اپنے آپ کو پہچانا جائے۔ یعنی انسان جب گر رہا ہے تو اس کی پستی کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے، اگر اپنے آپ کو پہچاننے لگے تو اس کے عروج کی کوئی انتہا نہیں، اور اگر اپنی شناخت کو کھو دے تو اس کے زوال کی کوئی حد نہیں۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، انسان اپنے آپ کو اتنی بلندی پر لے جائے، یہ مقام انسانیت کی بلندیاں ہیں، یہ اس دنیا میں کسی مقام یا پوسٹ یا گریڈ کی بلندی نہیں ہے، یہ طبقات کی بلندیاں نہیں ہیں، یہ ہائی بلڈنگز کی بلندیاں نہیں ہیں، یہ میکسیمائز فلور بلڈنگز کی بلندیاں نہیں ہیں، یہ پہاڑوں کی بلندیاں نہیں ہیں، یہ وہ بلندیاں ہیں کہ انسان اس مقام پہ پہنچ جائے جہاں پر انسان کی سرنوشت لکھی جا رہی ہے، جہاں انسان کی تقدیر لکھی جا رہی ہے، جہاں انسان اپنی تقدیر کا فیصلہ خود ہوتے ہوئے دیکھے، اس مقام پر کہ جب خدا اس کی تقدیر کا فیصلہ کر رہا ہو تو اس بندے سے اس کی رضا طلب کر لے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ بار الہ آج تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ ہمیں حقیقی بلندی، سر بلندی اور سرفرازی نصیب فرما۔ اے رب العالیٰ، اے مثل الاعلیٰ کے رب، اے علی الاعلیٰ کے رب، ہمیں حقیقی سر بلندی نصیب فرما، اور کیوں نہ ہو ہماری قوم کو سر بلندی نصیب فرما۔ جب ہمارا رب رب الاکبر ہے، جب ہمارا رسول مثل الاعلیٰ ہے، جب ہمارا امام خود علی ہے، تو آخر ہم سے زیادہ کس قوم کو سربلندی زیبا ہے؟ تو آخر ہم سے زیادہ کسے سرفرازی زیبا ہے؟ پروردگارہ ہمیں اس دنیا و آخرت میں حقیقی سربلندی نصیب فرما، اور پروردگارہ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ متواضع رہنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں امام آخر کے ظہور میں، ہمارے امام آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ المہدی ایجوکیشنل سوسائٹی پیش کرتا ہے بچوں اور بڑوں کے لیے دلچسپ موضوعات پر مبنی مختلف علماء کرام کے ایک نئے تربیتی انداز کے ساتھ زبردست ڈیزائن اور تفریحی مقامات پر آؤٹ ڈور لیکچر، جس میں میڈیا کی بڑھتی ہوئی خرافات اور دور حاضر کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کی تربیت، گفتگو میں اخلاقی معیارات،
گھریلو زندگی میں پیش آنے والے مسائل اور ان کا حل، ملت تشیع کو اندرونی اور خارجی خطرات اور ان سے آگاہی، اور اس طرح کے مختلف موضوعات کو جدید طرز اور خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہفتے وار تربیتی و فکری درس فوراً بعد نماز مغربین قبل السیارت امامیہ امام بارگاہ جعفر طیار میں پابندی کے ساتھ منعقد کیے جاتے ہیں، تاکہ نئی نسل کی نہ صرف علمی بلکہ فکری سطح کو بھی بلند کیا جا سکے۔ آج ہی ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کریں www.almehdies.com۔